بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک مختصر سی ویڈیو لے کر پیش ہوئے ہیں جس میں ہم ایک سنی مولوی انجینئر محمد علی مرزا جس نے ایک ویڈیو بنائی تھی ختم نبوت کے اوپر، یعنی خاتم النبیین کا، اس کے خیال کے مطابق جو ٹھیک معنی ہے وہ جو اس نے پیش کیا تھا، تو ہم اس مختصر ویڈیو میں دکھائیں گے کہ وہ کس طرح دجل اور فریب سے کام لیتے ہوئے اس معنی میں تحریف کرتا ہے اور اللہ کے کلام کو توڑ موڑ کر پیش کرتا ہے تاکہ جماعت احمدیہ جو کہ حقیقی اسلام ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ محمد علی مرزا صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا جواب بھی ملاحظہ کریں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کی اسٹمپ ہے، اور نبوت کی اسٹمپ ہے، اور نبوت کی اسٹمپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ان کو تو ترجمہ ہی نہیں ان کے علماء کو آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ان کو تو ترجمہ ہی نہیں ان کے علماء کو آتا۔ جی ناظرین، یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جی احمدی کہتے ہیں کہ ان کے مولویوں کو تو ترجمہ ہی نہیں آتا، تو جب غلط ترجمہ کریں گے تو احمدی انہوں نے کہنا ہے غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ یہاں دو لفظ ہیں جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، خاتم النبیین، ایک لفظ ہے خاتم جس کا مطلب ہے مہر، اور ایک ہے النبیین جس کا مولوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے نبوت۔ یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کون سے مدرسہ سے پڑھے ہوئے ہیں، شاید کہیں پڑھے نہیں ہوئے، بے استادے ہیں۔ ان کو النبیین کا ترجمہ نبوت پتہ نہیں کس نے بتا دیا ہے، النبیین کا ترجمہ ہوتا ہے انبیاء، تو اس کا خاتم النبیین کا ترجمہ ہوگا انبیاء کی مہر یا نبیوں کی مہر۔ آئیں آگے سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ان کو تو ترجمہ ہی نہیں ان کے علماء کو آتا۔ مہر ہے، مہر کسی بھی ڈاکومنٹ کے اینڈ پر لگتی ہے۔ جی محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مہر ہے وہ ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پر لگتی ہے۔ یہ صرف دھوکہ دینا ان کا مقصد ہے تاکہ یہ اپنے من گھڑت معنی کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کو ثابت کر سکے۔ لیکن یہ میں نے آپ کو یہاں ڈاکومنٹس دکھائی ہیں جس میں مہر بجائے اینڈ پہ لگنے کے ڈاکومنٹ کے شروع پہ لگی ہوئی ہے۔ بعض دفعہ مہر شروع میں لگائی جاتی ہے، بعض دفعہ درمیان میں، بعض دفعہ آخر پہ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ مہر ہمیشہ ڈاکومنٹ پہ اینڈ پہ لگتی ہے، یہ بھی بالکل غلط اور من گھڑت دلیل ہے۔ آج بھی دنیا کے تمام عدالتی قوانین کے اندر جب کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے تو اس ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مہر لگتی ہے اور قلم جج توڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس مہر لگنے کے بعد اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے۔ یہ ہم عام سمجھانے کے لیے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور اسی کا فائدہ پھر وہ قادیانی اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ان کو تو ترجمہ ہی نہیں ان کے علماء کو آتا۔ تو یہ لفظ سمجھ لیں، خاتم، یہاں لفظ ہے خاتم زبر کے ساتھ۔ خاتم کا مطلب ہوتا ہے سٹیمپ، مہر۔ ایک لفظ ہوتا ہے خاتم، اس کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والے۔ تو قرآن میں لفظ آیا ہے خاتم، اور احادیث میں خاتم بھی آیا اور خاتم بھی آیا۔ احادیث میں خاتم کا لفظ نہ بھی ہو تب بھی خاتم کا مطلب کیا ہے وہ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مہر لگتی ہے۔ کوئی بندہ اس کا یہ مطلب نہیں لیتا جو غلام احمد قادیانی نے لیا کہ نبوت کی مہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء آئیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئیں گے۔ یہ کسی نے بھی امت میں مطلب نہیں لیا۔ مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے نبوت کی مہر۔ جی محترم ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ یہ مولوی صاحب نے ایک اور دعویٰ جڑ دیا ہے یہاں کہ اس طرح کے معنی امت میں سے کبھی کسی نے نہیں کیے۔ آئیے اب ہم محترم مفتی صاحب مبشر احمد کالو صاحب کا جواب سنتے ہیں جو اس میں اٹھائے گئے سب اشکالات کو حل کرتا ہے، اور اس میں ان اکابرین امت کا بھی ذکر کیا گیا ہے
جو بالکل وہی معنی لیتے ہیں جو جماعت احمدیہ لیتی ہے، جو کہ ان مولوی صاحب کے گھڑے ہوئے معنی کے بالکل خلاف ہے۔ آئیں مبشر احمد کالوں صاحب کا جواب سنتے ہیں۔ ہمیں یہ معنی تسلیم ہے، کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم جو بھی کوئی خاتم کا ترجمہ کرے گا ہمیں وہ تسلیم ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی رہا کہ اس کی تشریح، اگر وہ تشریح شریعت کے مطابق ہوگی تو ہم اس کو بھی سینے سے لگائیں گے، جی اگر وہ تشریح شریعت کے خلاف ہوگی تو پھر ہم اس سے معذرت کر لیں گے، جی۔ لیکن ترجمہ ہمیں منظور ہے۔ جو بھی کوئی خاتم کا ترجمہ کرنا چاہے ہم شرح صدر کے ساتھ اسے قبول کرنے کو تیار ہیں۔ صحیح۔ اب لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں، ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے خاتم النبی، نبیوں پر مہر، جی نبیوں پر مہر۔ مہر، کہتے ہیں نبیوں پر مہر لگ گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ پر کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ لفظ تو دو ہیں، ایک خاتم، اس کا معنی ہو گیا مہر، دوسرا النبیین، اس کا معنی انبیاء۔ تو پر کس لفظ؟ پر کے لیے عربی زبان میں اللہ کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن کریم میں پہلے رکوع میں آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں پر مہر لگائی۔ ٹھیک۔ تو یہاں اگر یہ لفظ ہوتا کہ خاتم علی النبیین، پھر یہ ترجمہ درست تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ خاتم النبیین، نبیوں کی مہر۔ جی کہتے ہیں جی بات یہ ہے مہر سب سے آخر میں لگتی ہے۔ بھئی یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ مہر آخر میں لگے، مہر تحریر کی ابتدا میں بھی لگتی ہے، درمیان میں بھی لگ جاتی ہے، آخر میں بھی لگ جاتی ہے۔ جی لیکن سوال یہ ہے کہ مہر خواہ کسی تحریر کے شروع میں لگائیں، درمیان میں لگائیں یا آخر میں لگائیں، کرتی کیا ہے؟ مہر جس جگہ پہ بھی لگتی ہے، جب بھی لگتی ہے، وہاں اپنے نقش پیدا کر دیتی ہے۔ یہ مہر کا کام ہے۔ جی جہاں بھی لگے گی، جب بھی لگے گی، وہاں پہ اپنے نقش پیدا کرے گی۔ یہ مہر کی خوبی ہے۔ تو فرمایا یہ کس چیز کی مہر ہے؟ خاتم النبیین، نبیوں کی مہر ہے۔ جی تو خاتم النبیین، نبیوں کی مہر جس انسان پہ بھی لگے گی، اس انسان میں کس چیز کے نقش پیدا کرے گی؟ نبیوں کے مہر پیدا کرے گی۔ تو یہ لفظ تو نبیوں کا دروازہ بند نہیں کرتا، بلکہ ہمیں بشارت دیتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، یعنی جس پر بھی لگیں گے، جب بھی لگیں گے، جہاں بھی لگیں گے، وہاں نبیوں کے نقش پیدا کرے گا۔ یعنی آپ کا وجود نبی گر ہے، آپ نبی تراش ہیں، آپ نبی ساز ہیں۔ اس کے بارے میں عجیب بات ہے کہ پرانے بزرگوں میں سے بھی بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے، مگر وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آئندہ نبی پیدا تو ہو سکتا ہے لیکن ہوگا نہیں، کیونکہ نبی کے آنے کی ضرورت ہے تو وہ نبی آسمان پہ بیٹھا وہ آئے گا۔ تو ان کے ذہن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ زندہ ہونے اور انہیں کے دوبارہ آنے کا جو عقیدہ ہے، اس کی روشنی مجھے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، امکان تو ہے کہ نبی پیدا ہوگا، پیدا ہو سکتا ہے لیکن ہوگا نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر نبیوں کی مہر کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ماضی میں جتنے انبیاء کو نبوت ملی تھی وہ آپ کی مہر اور آپ کے فیضان کے نتیجے میں ملی تھی۔ اب یہ بڑی بات قابل غور ہے کہ اگر خاتم النبیین، نبیوں کی مہر میں یہ تاثیر ہے کہ ظہور سے پہلے 1,24,000 انبیاء کو نبی بنا دے تو ظہور کے بعد کیوں نہیں بناتی؟ بالکل صحیح۔ اگر مہر درست ہے، جی اس کے نقوش میں کمی نہیں آئی، خرابی نہیں آئی، تو پھر آئندہ بھی اگر ماضی میں نقش پیدا کرتی تھی تو مستقبل میں نقش پیدا کرے گی۔ چنانچہ سیاق و سباق کے لحاظ سے بھی آیت کا یہی مطلب بنتا ہے۔ دیکھیں آیت کے الفاظ یہ ہیں، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، فرمایا ولیکن رسول اللہ ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ جی یہ لیکن کا لفظ عربی زبان میں جب استعمال ہوتا ہے تو گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ دو ایسے جملوں کے درمیان میں آتا ہے
کہ جو اقرار اور انکار کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں معنوی اعتبار سے. جی یعنی اگر لاکن سے پہلے کسی چیز کا اقرار ہو تو لاکن کے بعد اس چیز کا کسی اور انداز سے انکار ہوگا. اگر لاکن سے پہلے کسی چیز کا انکار ہو تو لاکن کے بعد اسی چیز کا کسی اور لحاظ سے اقرار ہوگا. جی یہ لفظ لاکن کی استعمال کی حقیقت ہے. اب آیت پہ غور کریں. فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں ولیکن. اب یہ لاکن کا لفظ بتائے گا کہ آئندہ آپ کو کسی اور لحاظ سے باپ بیان کیا جائے گا. جی تو وہاں کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں. کہنا تو یہ ہے کہ آپ مردوں کے باپ نہیں لیکن فلاں کے باپ ہیں، لیکن کہا کیا گیا؟ آپ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں. تو اس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ لاکن سے پہلے جسمانی طور پر کسی مرد کے باپ ہونے کا انکار کیا گیا ہے، ٹھیک. اور لاکن کے بعد آپ کو رسول اللہ کہہ کر روحانی طور پر تمام مومنین کا روحانی باپ قرار دیا گیا ہے. کیونکہ قرآن کریم کی آیت فرمایا ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. جی جب نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوں گی تو نبی مومنوں کا کیا لگے گا؟ باپ. آگے فرمایا وا خاتم النبیین. واؤ کو عربی گرامر میں کہتے ہیں عطف کے لیے آئی ہے، جی کہ جو مضمون وا سے پہلے بیان کیا گیا وہی مضمون وا کے بعد بیان ہوگا. تو وا سے پہلے کیا بیان کیا گیا؟ کہ آپ روحانی طور پہ مومنین کے باپ ہیں. آگے فرمایا وا خاتم النبیین، آپ باپ ہیں کس کے؟ نبیوں کو. نبیوں کے. تو اگر آپ کی روحانی اولاد میں سے کوئی نبی ہونا ہی نہیں جی تو آپ نبیوں کے باپ کیسے بن گئے؟ صحیح. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی، جتنے انبیاء پہلے آئے تھے نا وہ سارے خاتم النبیین کی مہر کی تاثیر سے نبی بنے تھے. وہ آپ کے فیضان کے آپ کو ذاتی طور پہ نبوت ملی اور وہ آپ کے فیض سے نبی بنے تھے. جی اس لیے وہ سارے کے سارے انبیاء آپ کی روحانی اولاد اور آپ ان کے روحانی باپ ہیں. بات بڑی قابل غور ہے کہ اگر خاتم النبیین کی تاثیر سے زمانہ ماضی میں نبی بنے تو بھئی آپ کیوں نہیں آئندہ بنتے؟ کیوں نہیں بنیں گے؟ جب تک خاتم النبیین کا دنیا میں ظہور نہیں ہوا اس وقت تو اس کی تاثیر سے نبی بنتے رہے. صحیح. جب اس کا دنیا میں ظہور ہو گیا کہتے ہیں اب اس کی تاثیر سے نبی نہیں بنے گا. اب یہی مولانا محمد قاسم صاحب انہوں نے بھی اس مضمون کو اپنی کتاب میں بیان کیا. فرماتے ہیں اسی تحذیر الناس کے صفحہ 6 پر فرماتے ہیں آپ موصوف بوصف نبوت بذات ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر نبی ہیں. جی اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض. آپ کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں وہ آپ کے فیض سے نبی بنے ہیں. ٹھیک ہے. اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے. اگلے جملے میں تشریح کر دی. جی پہلے ایک فلسفیانہ اصطلاح تھی جن کو فلسفہ منطق وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے، انہوں نے آگے تشریح کر دی کہ اس فکرے کا کیا مطلب ہے. اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے ٹھیک. پر آپ کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں. اب یہ جملہ کس جملے کا ترجمہ تشریح ہے؟ لفظ خاتم النبیین کی. جی کہ جتنے بھی انبیاء آئے سارے آپ کے فیض کے نتیجے میں نبی بنے. آپ کی قوت قدسیہ کی تاثیر کے نتیجے میں نبی بنے. جی تو یہ مضمون کہاں سے نکلا؟ لفظ خاتم النبیین سے. وہ بھی اسی کتاب میں آگے چل کر مولانا صاحب نے بیان فرمایا. جی یہ دیکھیں جو میں نے ابھی تشریح بیان کی خاتم کی اس کو مولوی صاحب بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں خاتم بفتح تا کا اثر، بفتح کہتے ہیں جس کو اردو کہتے ہیں زبر، زبر. جی کہ تے کی زبر کے ساتھ جب خاتم ہوتا ہے تو اس کا اثر اور نقش مختوم علیہ میں ہوتا ہے. مختوم علیہ جس پر مہر لگی. ٹھیک. کیا کہتے ہیں کہ خاتم یعنی مہر کا اثر اور نقش کس چیز میں ہوتا ہے؟ جس پہ مہر لگتی ہے. تو خاتم النبیین کا کیا ترجمہ بنا؟ جس وجود پہ نبیوں کی مہر لگے گی اس میں نبیوں کا نقش نقش پیدا ہوگا. کہتے ہیں
ऐसे मौसूफ बिज़ात का असर मौसूफ बिल अर्ज में होता है। ठीक। यानी ये मौसूफ बिज़ात जी। और मौसूफ बिल अर्ज की वो इस्तिलाह कहाँ से अखज़ कर रहे हैं? खातमुन नबिय्यीन के लफ्ज़ से अखज़ कर रहे हैं जी। कि रसूल पाक जैसे नक्श मोहर के अंदर अपना असली होता है, लेकिन जिस चीज पे लगती है उस पे जो नक्श बनता है वो उस मोहर के फैज के नतीजे में होता जी। है। अगर उस पे मोहर नहीं लगेगी उस पे उसका नक्श पैदा नहीं होगा। तो ये मजमून बयान फरमा रहे हैं कि असली नबूवत जाती तौर पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। ठीक। बाकी अंबिया को आपकी मोहर लगने के नतीजे में उनके अंदर नबूवत के नक्श पैदा हुए। कहते हैं हासिल मतलब आयत करीमा इस सूरत में ये होगा कि उबूवत मारूफा, उबूवत कहते हैं बाप होना जी। उबूवत मारूफा कि जिस्मानी तौर पर बाप होने का वसफ तो रसूलुल्लाह सल्लम को किसी मर्द की निस्बत हासिल नहीं। ठीक है। ये तर्जमा है इस जुमले का, मा काना मुहम्मदुन अबा अहादिम मिर रिजालिकुम, ठीक। कि जिस्मानी तौर पर बाप होने का वसफ आपको किसी मर्द की निस्बत हासिल है। कहते हैं पर, ये लफ्ज लाकिन का तर्जुमा है, वलाकिन रसूल अल्लाह है। पर उबूवत मानवी उम्मतियों की निस्बत भी हासिल है और अंबिया की निस्बत भी हासिल है, ठीक। लेकिन रूहानी तौर पर आप उम्मतियों के भी बाप हैं और रूहानी तौर पर आप नबियों के भी बाप हैं। ये कहते हैं ये है खातमुन नबिय्यीन का तर्जुमा। सही। अगर आप नबियों के बाप हैं और आपका कोई बेटा रूहानी नबी बनना ही नहीं, आप नबियों के बाप कैसे हुए? सही। ये तो फिर ऐसा दावा होगा जिस पे मुखालिफीन इस्लाम हंसी उड़ाएंगे कि भाई ये तुम कैसी तशरीह कर रहे हो कि ये कहते हो कि हमारा नबी नबियों का बाप है, और अगर सवाल करे कि अच्छा आपके नबी की उम्मत में से कौन सा इंसान नबी बना, कि कोई नहीं बना और ना बनेगा, तो फिर नबियों का बाप कैसे हुआ? सही। कि जी वो जो पहले आए थे ना वो हमारे नबी के रूहानी बेटे थे। ये तो एक दावा है ना। तो फरमाया अंबिया की निस्बत तो फकत खातमुन नबिय्यीन शाहिद है। कहते हैं अंबिया का बाप होने की क्या दलील है? खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज। अंबिया की निस्बत तो फकत खातमुन नबिय्यीन शाहिद है, क्योंकि औसाफ मौरूज मौसूफ बिल अर्ज मौसूफ बिज़ात के फरा होते हैं। बड़ा मंतिकी फिक्रा है फलसफे का। मतलब यह है कि जिन वजूदों को किसी और वजूद की तासीर से औसाफ मिलते हैं वो उसकी शाख होते हैं, ठीक है। और असल कौन होता है? वो जो असली जहां होता से है। मिलते हैं। मौसूफ बिज़ात औसाफ अर्जिया की असल होता है और वो उसकी नस्ल। जिसको जाती तौर पर जो वसफ हासिल होता है वो असल है, जड़ है, और जिनको उसके फैज से वो औसाफ नबूवत मिलते हैं वो उसकी नस्ल है। ठीक। और जाहिर है कि वालिद को वालिद और औलाद को औलाद इसी लिहाज से कहते हैं कि ये उससे पैदा होते हैं। वो फाइल होता है, चुनांचे वालिद का इसमें फाइल होना इस पर शाहिद है, और ये मफूल होते हैं। चुनांचे औलाद को मौलूद कहना इसकी दलील है। सो जब ज़ाते बाबरकात मोहम्मदी सल्लम मौसूफ बिज़ात बिन नबूवत हुई, जी। अंबिया बाकी मौसूफ बिल अर्ज कि ज़ाती तौर पर असली तौर पर साहिब नबूवत कौन है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद। बाकी तमाम अंबिया कौन है? आपके फैज से नबूवत पाने वाले। ठीक। कहते हैं तो ये बात अब साबित हो गई कि आप मानवी बाप हैं और अंबिया बाकी आपके हक में बमंज़िला औलाद मानवी और उम्मतियों की निस्बत लफ्ज़ रसूलुल्लाह में गौर कीजिए। ये रसूलुल्लाह का क्या माना है? आप रूहानी तौर पे उम्मतियों के बाप हैं। खातमुन नबिय्यीन का क्या माना है? आप रूहानी तौर पे नबियों के बाप। इसी देवबंदी फिरका के एक बड़े मशहूर बुजुर्ग हुए हैं मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी। उनका ये तर्जमा है। वो आयत खातमुन नबिय्यीन की तशरीह में लिखते हैं, बाज मुहक्किकीन के नज़दीक, ये बाज कौन है?
बानिए देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम साहब, उनका नाम नहीं ले रहे, कहते हैं बाज मुहक्किकीन के नजदीक तो अंबियाए साबिकीन अपने अपने अहद में भी खातमुल अंबिया सल्लम की रूहानियत उज़्मा ही से मुस्तफीद होते थे। जैसे रात को चांद और सितारे सूरज के नूर से मुस्तफीद होते हैं, हालांकि सूरज उस वक्त दिखाई नहीं देता, और जिस तरह रोशनी के तमाम मरातिब आलम असबाब में आफताब पर ख़त्म हो जाते हैं, इसी तरह नबुव्वत और रिसालत के तमाम मरातिब व कमालात का सिलसिला भी रूह मुहम्मदी सल्लम पर ख़त्म होता है। यानी जिस तरह सूरज, चांद और सितारों सब में अफसलियत रखता है जी, इसी तरह खातमन नबीयीन तमाम अंबिया में अफसलियत रखते हैं। आगे लिखते हैं बदीन लिहाज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आप रुतबी और ज़मानी हर हैसियत से खातमन नबीयीन हैं, और जिनको नबूवत मिली है आप ही की मोहर लगकर मिली है। भाई अगर इससे क्या पता लगा कि खातमन नबीयीन की मोहर क्या करती थी? नबी बनाती थी जी। क्योंकि 1,24,000 अंबिया के बारे में क्या फरमाते हैं? जिनको नबूवत मिली है आप ही की मोहर लगकर मिली है। अगर पहले इस मोहर ने 1,24,000 अंबिया पैदा कर दिए उन पर लगने के नतीजे में, तो जब ये दुनिया में जाहिर हो गई, अब जिस पर लगेगी उसको भी नबी बनाएगी, उसमें भी नबियों के नक्श पैदा करेगी। यही वजह है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत खातमन नबीयीन के नुज़ूल के नतीजे में, इस आयत का कामिल इरफान पाने के नतीजे में अपनी उम्मत को बशारत दी कि मेरे बाद मेरे दीन की खिदमत के लिए, मेरी उम्मत की रहनुमाई के लिए मसीह नबीउल्लाह आएगा। चुनांचे एक और हदीस में आप फरमाते हैं वो उम्मत कैसे हलाक हो सकती है जिसके शुरू में मैं और आखिरी हिस्से में मसीह मौत होगा। कितनी अजीम शान हमें बशारत दी कि आखिरी जमाने में मेरी उम्मत को हलाकत से बचाने का जरिया, मेरी उम्मत को मेरे दीन को जिंदगी अता करने का जरिया कौन होगा? मसीह मौत का वजूद। तो अगर आप ये समझते कि मेरे बाद खिदमत इस्लाम के लिए किसी नबी के आने की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी उम्मत को कभी भी मसीह नबीउल्लाह के आने की बशारत ना दें।